الرحمن الرحیم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون۔ تو آپ ذرا ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے واسطے بیٹیاں ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے جبکہ وہ اور یہ لوگ اس کے گواہ ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہ لوگ اپنی جھوٹ باتیں ہیں جو بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جنا ہے، حالانکہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید اور الوہیت کا ثبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یکتائی اور توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کچھ باطل عقائد تھے اور باطل نظریات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ ان باطل نظریات اور عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن مشرکین کہا کرتے تھے چونکہ ان کے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور تھا، کیونکہ یہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بقیہ نسل تھے لوگ، مکے کے لوگ، تو ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بت ہمارے جو ہے سفارش اللہ کے یہاں کریں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات کی جو عورتیں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں، جنات کی جو سرداروں کی عورتیں ہیں وہ فرشتوں کی مائیں ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو نعوذ باللہ آپ ذرا سوچئے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ایک مشرک نے آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات کہی کہ جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر ان کی مائیں کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جنات کے سردار کی عورتیں یہ ان کی مائیں ہیں۔ تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جنات کی جو شہزادیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس طرح کے باطل نظریات تھے، باطل عقائد تھے، انہی عقائد کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ نے رد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کے واسطے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اپنے لیے چاہتے ہو کہ ہمارے پاس مذکر اولادیں ہوں اور بیٹے زیادہ سے زیادہ ہوں، تم بیٹیوں کو تو اپنے لیے عار سمجھتے ہو، اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان میں سے کسی کے ہاں لڑکی کی پیدائش بھی ہو جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا مارے غم کے، اور وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرنے لگتا تھا۔ وَيَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ اس کا بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو ایسے نظریات تھے ان لوگوں کی، مشرکین کے، کہ بیٹیوں کو تو اپنے لیے عار سمجھتے تھے اور خود اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم نے ثابت ہی کرنا تھا تو بیٹے کرنا تھا، کیونکہ تم بیٹیاں تو خود اپنے لیے عار سمجھتے ہو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیٹیاں کمتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نظریوں کو انہی کے مطابق رد فرما رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی باتوں کو جو رد فرمایا انہی کے نظریوں کو لے کر کے فرمایا کہ تم ایسا مانتے ہو، ہم تو نہیں مانتے ایسا کہ بیٹیاں کم ہیں یا بیٹے عزت والے زیادہ ہیں، مقام والے زیادہ ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مشرکین چونکہ وہ بیٹوں کی اہمیت دیتے تھے اور بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، تو چونکہ وہ بیٹیوں کی کوئی وقات نہیں سمجھتے تھے، ان کی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں
کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے رب کے لیے نہیں پسند کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہتے کہ ہاں رب کے واسطے بیٹے ہیں تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تھی، تم نے کہا بھی تو کیا کہا کہ رب کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تو اچھا دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی تمہاری کہ یہ تو عرف میں تم خود اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو اپنے لیے کہ بیٹیاں ہوں ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ فرشتے جو ہے لڑکیاں ہیں، کہ فرشتے جو ہے مؤنث یعنی عورتوں کی جنس سے ہیں یا عورتیں ہیں، وہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کیا تم نے آ کر دیکھا تھا؟ یا ہم نے جب فرشتوں کو بنایا تھا اس وقت تم موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا سند ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں الا انہم من افکہم لیقولون، سنو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب ان کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں جو بول رہے ہیں، انہیں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر کے یہ بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ تو بیوی کی ضرورت ہے، نہ ہی بچوں کی ضرورت ہے، نہ اور کسی سہارے یا ساتھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنی خوبیوں اور کمالات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کو کسی بھی انسان کی یا کسی بھی دیگر مخلوق کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات مل کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی اگر حمد و ثنا میں لگ جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ساری کائنات مل کر کے اس کو گالی دینے لگ جائے جب بھی اس کی شان کے اوپر ایک بال کے برابر بھی آنچ نہیں آتی ہے۔ وہ اپنی شان کے مطابق بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات کے مطابق بے نیاز ہے۔ اس نے تو خود فرما دیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم جو عمل کریں گے وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کیا اللہ بیٹیوں کو بیٹوں پر چنے گا؟ یہ ان سے سوال ہو رہا ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی نظر میں بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی بیٹے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرما رہے ہیں کہ جب تم خود اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو تو وہ ذات جو مالک الملک ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے تو اپنے لیے بیٹیاں پسند کرے گی؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے نظریے کے مطابق بات جو ہے عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہارے اندر ذرا بھی سمجھ نہیں ہے، ذرا بھی سوچ نہیں ہے؟ ام لکم سلطان مبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے تو لے کر کے آؤ، کوئی عقل کی بات ہے تو لے کر کے آؤ، کوئی نقل کی بات ہو تو لے کر کے آؤ، یا کسی عقل مند انسان کی بات ہو وہ لے کر کے آؤ، وہ آ کر ثابت کرے بات کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ فرمایا فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، یا آسمان سے اگر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوئی اس میں بتایا گیا ہو کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو وہ بھی لا کر کے سامنے کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے درمیان اور جناتوں کے درمیان نسبی رشتہ بنا دیا۔ نسبی رشتہ کا مطلب یہ مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، سوچی کیسی مخلوق تھی یہ لوگ، کہتے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ خالق الخیر ہے، یعنی خیر کے پیدا کرنے والے ہیں، اور ابلیس خالق الشر یعنی برائی کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کا نسبی بھائی ہے، ایک بھائی اچھا ہے ایک بھائی برا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا۔ یہ کیسے کم عقل اور پاگل اور دیوانے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اور جناتوں کے یہاں رشتہ داری ثابت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جناتوں سے رشتہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ ان کی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابلیس چونکہ جناتوں میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جو ہے وہ جناتوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو اگر ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جیسے ایک بھائی ہوتا دوسرا بھائی اتنی ٹکر کا ہوتا، اتنی طاقت اور پاور کا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ابلیس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جنات کو خود معلوم ہے کہ ہماری پکڑ ہونے والی ہے اور ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن۔ تو اگر ان کی خود پکڑ ہونے والی ہے اور ان سے خود حساب کتاب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ تاچھ کریں گے تو اللہ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟
کیونکہ اگر بھائی ہوتے تو ان کو بھی اتنا ہی پاور حاصل ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کو پاور ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ بھی احکام کے مکلف ہیں۔ اگر وہ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے مالا مال فرمائیں گے۔ اور اگر یہ برائی کے عمل کریں گے، برائی کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پکڑ فرمائیں گے، ان کو بھی سزا فرمائیں گے۔ جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے ایسی جناتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے واسطے بہت سارے انسانوں کو اور بہت ساری جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ باخبر کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ انسان اپنی ذات سے بے خبر رہے، نہ جنات اس بات سے بے خبر رہے کہ اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، جیسا بھی عمل کیا ہے، ہر عمل کا اس کو بدلہ ملنا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو۔ سورہ رحمان میں آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کو مخاطب فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تو دونوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے انسان اور جنات، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کی گروہ تم بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مطلب یہ کہ مخلوقات تو اللہ نے ہزاروں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان مخلوقات سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ وہ مخلوقات بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن زندہ کرنے کے بعد اس میں کیا ہوگا کہ ایک مخلوق نے دوسرے پہ کوئی ظلم کیا ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دیں گے۔ جتنی بھی مخلوقات ہوں گے سوائے انسانوں اور جناتوں کے، جتنی بھی مخلوقات ہوں گے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، ان کے حقوق کا بدلہ دلا کر کے پھر کیا ہوگا؟ ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اس وقت کیا کافر کیا کہیں گے؟ اور جو بد عمل لوگ ہوں گے اور بد کردار اور مشرک اور مجرم جو لوگ ہوں گے اس وقت کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یعنی جس طرح آج یہ جانور، یہ جو ہے چوپائے اور یہ دیگر مخلوقات اپنے اعمال کا بدلہ دلا دلا کر کے سب مٹی میں بنا شامل کر دیے گئے، تو کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا اور مجھے جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ لیکن میں نے بتایا کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے حساب کتاب لے کر کے ان کو مٹی بنا دیں گے سوائے انسان اور جناتوں کے۔ انسان اور جناتوں کو جنت یا جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ جناتوں کو خود پتہ ہے کہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ یعنی جو یہ باتیں بکواس میں بولتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا بھائی ہیں یا اللہ کی بیویاں ہیں، جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی جو ہے قریبی ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، فرمایا یاد رکھو کہ تم بھی اور تمہارے جو معبود ہیں، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم سب مل کر کے بھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، ہاں تم اسی بندے کو بھٹکا سکتے ہو، تم اسی بندے کو دین سے، قرآن سے، شریعت سے، ایمان سے دور کر سکتے ہو جس کو جہنم میں جانا ہوگا، یعنی جس کے مقدر میں جہنم لکھی جا چکی ہوگی۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعینہ مقام موجود ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، بھی اللہ کے مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہر ایک فرشتے کے الگ الگ حالت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے
جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع میں نہ لگا ہوا ہو، یعنی اللہ کی تسبیح اور عبادت میں نہ لگا ہوا ہو۔ تو اگر یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتی تو اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ کیونکہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی تو عبادت کرتی نہیں ہے، اگر یہ خود بیٹیاں ہوتے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم تو اللہ کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ غرض یہ عبادت کے ہر